بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار جوانوں کے خفی ہوں یا جلی ہوں، افکار جوانوں کے خفی ہوں یا جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے۔ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قومی خدمت کا تصور اور نسل نو کی ترجیحات۔ زیوکار انسان کا سماج کے ساتھ تعلق اور واسطہ ہوتا ہے۔ کسی بھی سماج میں رہنے والے انسانوں کے جب اہداف یکجا ہوتے ہیں تو ان کی تکمیل اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افراد انفرادی اور اجتماعی ہر دو سطح پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی اہداف کے لیے اکٹھے ہونے اور عملی جدوجہد کرنے سے ہی قومیں تشکیل پاتی ہیں۔ قومی خدمت کا تصور ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا عمل ہے جو بے لوث جدوجہد، کوشش، لگن اور خلوص کے ساتھ اپنی ذات کی بجائے دوسروں کے لیے کچھ کار گزرنے کا نام ہے۔ بطور قوم ہمیں یہ تصور بنیان پاکستان کی عملی زندگی میں واضح نظر آتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ہر عمر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی، اور اس وقت جو کردار ہماری نوجوان نسل کا تھا اس کی بھی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ وطن عزیز کا نام تجویز کرنے والے بھی ایک نوجوان طالب علم چودھری رحمت علی تھے۔ اسی لیے دانائے راز مرد کلندر علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ معزز سامعین، آج جب میں اپنے وطن عزیز کی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دو طبقوں میں بٹے نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو مایوسی، قنوطیت اور نا امیدی کی وجہ سے پاکستان اور اہل پاکستان کے مستقبل کے بارے میں منفی اور بے بنیاد نظریات کا شکار ہے۔ ان کی اس کیفیت کی وجہ نظریہ پاکستان کے مقاصد سے دوری ہے، جبکہ اسی وطن کا ایک نوجوان طبقہ وہ بھی ہے جو اس کے روشن مستقبل کا داعی ہے، جو پاکستان کو اور اہل پاکستان کو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق الیقین کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ان کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اسی خطہ سے عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی، جس کا نام آج پاکستان ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ اس وطن کی مہنگائی، بد امنی، لاقانونیت کی وجہ سے پریشان ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں، ذرا سوچیں کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کیسے حاصل کیا۔ کیا ان کو یہ مسائل درپیش نہ تھے؟ کیا ان کو گھر بیٹھے بٹھائے یہ مملکت ملی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے حالات کی ابتری کے باوجود مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے ایک نظریے کی پاسبانی کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ زیوکار، اگر آج ہم بھی وطن عزیز کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظریے کا پاسباں بننا ہوگا۔ ہمارے اساتذہ، صحافیوں، سیاستدانوں، علماء، فقہا تمام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کریں۔ اگر آج ہم بے لوث ہو کر وطن عزیز کی خدمت کریں گے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں کامیاب ہوگے، لیکن اس کے لیے تمام افراد کو کوشش کی ضرورت ہوگی، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آخر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی اس وطن کا مستقبل ہیں، آپ اس کے کل کے ضامن اور نگہبان ہیں۔ آپ کو اپنی ذاتی ترجیحات کو قومی ترجیحات پر قربان کرنا ہوگا۔ آپ کو خوشی، دل جمی کے ساتھ تعلیم و تربیت حاصل کر کے وطن کی خدمت کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور یہی وہ اصول ہے، اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم ملت اسلامیہ کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آخر میں اقبال کے نشار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، مکاں فانی مکی یعنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو،
جاویداں تو ہے، یہ نقطہ سر گزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ والسلام۔ پاکستان